کالج سے واپسی پر جب میں کچن میں داخل ہوئی تو ہمیشہ کی طرح شہزاد وہیں موجود تھا۔ وہ کچن کاؤنٹر پر جھک کر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کا پورا دھیان اپنی اس چھوٹی سی لال ڈائری پر تھا جس پر وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ پین چلا رہا تھا۔ میں نے ہنستے اس کے پیچھے جا کر اسے آواز دی اور کہا، شہزاد صاحب، کبھی ہمیں بھی ابھی اپنی ان خاص غزلوں کو سنا دیا کریں۔ میری بات سن کر اس نے بہت نرمی سے مڑ کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی ڈائری کو بڑے آرام سے بند کیا اور اسے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، بیبی جی، آپ تو ہمیشہ مذاق کرتی ہیں۔ اس میں تو صرف نئے کھانوں کی ترکیبیں اور کچھ پرانی یادیں لکھتا ہوں میں، تاکہ آپ سب کو ہمیشہ نئے اور منفرد ذائقے کھلا سکوں۔ میں اس کی سادگی دیکھ کر ہنس پڑی اور اس سے کہا کہ آج مجھے بہت بھوک لگی ہے، تم جلدی سے میری اچھی سی اسپیگٹی بنا دو اور اسے میرے کمرے میں پہنچا دینا۔ یہ کہہ کر میں نے کچن سے باہر قدم رکھا اور سکون کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ میں نے کمرے میں جا کر جلدی سے کپڑے بدلے اور خود کو تر و تازہ محسوس کیا۔ میں نے آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر ٹی وی آن کیا اور اپنی پسندیدہ مووی لگا لی۔ میں مووی کے سحر میں اس قدر کھو رہی تھی کہ کچھ دیر میں دروازے پر بڑی نرمی سے دستک ہوئی اور شہزاد مسکراتے ہوئے میری پسند کی اسپیگٹی لے کر اندر آ گیا۔ اس نے ٹرے بڑے سلیقے سے میرے سامنے والے ٹیبل پر رکھی اور بہت احترام سے بولا کہ بی بی جی، کھانا تازہ ہے اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی پیلا نوالا اپنے منہ میں رکھا، اس کا ذائقہ میرے پورے منہ میں گھل گیا۔ شہزاد کے ہاتھوں میں واقعی بے انتہا ذائقہ تھا۔ وہ جس بھی چیز پر ہاتھ ڈالتا وہ لذیذ بن جاتی تھی، اور اسی وجہ سے بابا نے شہزاد کو بطور باورچی ہمارے گھر میں رکھا ہوا تھا، ورنہ ہمارے گھر پر اور کوئی مرد ملازم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن شہزاد بابا کو نہ جانے کہاں سے ملا تھا، اور وہ واقعی بہت محنتی اور نیک دل انسان تھا۔ جب وہ ہمارے گھر آیا تھا تو اس وقت وہ بہت پریشان حالت میں تھا۔ اس نے اپنے بابا سے منت کی تھی کہ اسے کام کی اشد ضرورت ہے اور وہ بہت اچھا کھانا پکانا جانتا ہے، تو بابا اس کی عاجزی دے کر اسے گھر لے آئے، اور تب سے وہ ہمارے گھر میں رہ رہا تھا اور اس نے اپنی خدمت اور اخلاق سے ہم سب کا دل جیت لیا تھا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے سوچنے لگی کہ شہزاد کتنا بھلا انسان ہے، وہ ہمیشہ سب کا خیال رکھتا ہے۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر وہیں بیڈ پر لیٹ کر مووی دیکھنے لگی۔ لیکن اسپیگٹی کے اس ذائقے نے میرا دل خوش کر دیا۔ وہ واقعی ایک بہترین انسان اور لاجواب باورچی تھا، اور مجھے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ وہ ہمارے گھر کا حصہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری نیند سے آنکھ لگ گئی، اور جب شام کو میری آنکھ کھلی تو میری بہن صبا میرے سرہانے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، باجی، کب سے آوازیں دے رہی ہوں، آپ کیا گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی ہیں؟ میں نے غصے سے کہا، بدتمیزی نہ کرو، تم مجھ سے پورے 2 سال چھوٹی ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ شام ہو گئی ہے اور اماں غصہ کر رہی ہیں کہ آپ کب اٹھیں گی، اس لیے فٹافٹ اٹھیں اور باہر آ جائیں۔ آج ابا کے کچھ دوست بھی آنے والے ہیں، تو گھر میں ویسے ہی تیاری چل رہی ہے۔ بابا نے کوئی بزنس ڈنر رکھا ہے، اور اس کی بات سن کر مجھے کوفت ہونے لگی۔ بابا ہر دوسرے دن ہی گھر میں کوئی نہ کوئی بزنس ڈنر رکھ لیتے تھے، اور پھر سب کو مل کر تیاری کرنی پڑتی تھی، کیونکہ اکیلا شہزاد تو یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ بابا ایک وقت میں 10 ڈشز پکوایا کرتے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں پسند بستر سے اٹھی اور کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ صبح کے جانے کے بعد میں نے اپنے لمبے گھنے بالوں کا جوڑا بنایا اور کھڑے ہونے لگی، لیکن اس سے پہلے میرے موبائل پر کسی کی ایک کال آنے لگی۔ میں نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تو دوسری طرف وہی مدھم شیریں آواز مجھے سنائی دی جو پچھلے کئی دنوں سے مجھے مستقل پریشان کر رہی تھی۔ کھلے بالوں میں آپ بہت خوبصورت لگتی ہیں، بالوں کو لپیٹا نہ کریں۔ پہلے جملے نے ہی میرے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ چند لمحوں بعد ہی میں نے اپنے بال لپیٹے۔ میں نے جلدی سے فون کو ایک طرف دیکھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون کو ایک طرف پھینکا، اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میں نے ابھی ابھی تو جوڑا بنایا تھا اور کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، اس کے باوجود کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا، کیا واقعی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یا
میں نے اپنے بالوں کا جوڑا کھولا اور انہیں کندھوں پر بکھیر دیا. پھر آئینے میں بغور کمرے کے ہر کونے کو دیکھا، لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر مجھے شک ہو سکتا. میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے. یہ شاید کسی نے مجھے دیکھ لیا ہو اور اب وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. مگر اس آواز میں جو شیرنی اور جو اپنائیت تھی مجھے کسی اجنبی کی نہیں لگ رہی تھی. وہ آواز بہت مانوس تھی، ایسی آواز جیسے میں نے اسے پہلے کہیں سنا ہو، لیکن یاد کرنے کی کوشش میں میرا دماغ سن ہو جاتا تھا. میں تیزی سے اپنے کپڑے بدلے اور باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ گھر میں مہمانوں کی آمد کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی. کچن میں شہزاد کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی. میں کچن کے قریب سے گزری تو دیکھا شہزاد پوری تندہی کے ساتھ مہمانوں کی توازہ کا سامان تیار کر رہا ہے. اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ اپنی دھن میں مگن تھا. میں نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی. وہ آواز جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا. میں نے کچن کی طرف دیکھا جہاں شہزاد ایک بار پھر سے اپنی وہ لال ڈائری کاؤنٹر کے کونے میں رکھے ہوئے تھا اور اسے دیکھے بغیر ہی اپنی انگلیاں اس پر پھیر رہا تھا، جیسے اسے اس ڈائری کے ہر صفحے پر لکھی تحریر زبانی یاد ہو. میں مسکراتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی اور میں نے پوچھا، شہزاد، میں تمہاری کوئی مدد کرواتی ہوں یا پھر سب کچھ ڈائری میں ہی دیکھ کر بنا لیا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور جلدی سے ڈائری اپنی جیب میں ڈال دی اور کہنے لگا، بی بی جی، اب تو سب کچھ تیار ہو چکا ہے. اب میں نے واقعی میں کچھ چیزیں ڈائری میں دیکھ کر پکائی ہیں، جو ریسپیز میں نے ٹی وی پر سے اتاری تھی. آپ بھی یہ دونوں ڈشز کھا کر دیکھے گا. اس نے 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور میرے سر ہلا کر مہمان خانے کی جانب بڑھ گئی، جہاں بابا مہمانوں کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے تھے. تھوڑی دیر میں گھر میں ہنگامہ سا ہو گیا. بابا کے بزنس پارٹنر اور کچھ 1-2 بزنس فرینڈز بھی تھے. چونکہ فیملیز ساتھ تھی، ان کے بچے ساتھ میں تھے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہو گئے تھے. کھیلتے کھیلتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا. پھر ٹیبل پر کھانا سجایا گیا تو واقعی شہزاد نے آج حد پار کر دی تھی. ہر چیز نہ صرف لاجواب تھی، بلکہ کچھ چیزیں تو پردیسی ملکوں کی تھی جنہیں شہزاد نے اتنی مہارت سے تیار کیا تھا کہ ہر کوئی واہ واہ کر رہا تھا. ہر مہمان شہزاد کے کھانے اور اس کی کوکنگ سکلز کی بے انتہا تعریفیں کر رہا تھا. بابا کا چہرہ فخر سے چمک رہا تھا. وہ ہر مہمان کو بتا رہے تھے کہ شہزاد جیسا باورچی ملنا بہت مشکل ہے. کھانا کھاتے وقت میں بار بار شہزاد کو دیکھ رہی تھی. وہ کچن کے دروازے پر کھڑا مسلسل مسکرا رہا تھا اور مہمانوں کی تعریفیں بھی سن کر اس کا سر جھکا ہوا تھا. کھانا ختم ہوا تو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور چائے کا دور شروع ہوا. میں بھی وہیں صوفے پہ بیٹھی تھی کہ اچانک صبا میرے پاس آئی اور میرے کان میں سرگوشی کی کہ باجی دیکھو تو، شہزاد کتنا خوش لگ رہا ہے. آج اماں نے بھی اسے انعام دینے کا سوچا ہے. اس کی بات سن کر میں نے ایک بار پھر کچن کی طرف دیکھا جہاں شہزاد اب چائے کی کپ تیار کرنے میں لگا تھا. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہی چھوٹی سی لال ڈائری نکالی اور اسے کچن کے کاؤنٹر پر رکھا اور پھر اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی. شہزاد اپنی دھن میں چائے بنانے میں مصروف تھا. اس نے مجھے دیکھ کر دوبارہ وہی پیاری سی مسکراہٹ دی اور کہا، بی بی جی، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ میں نے کہا تھا کچھ نہیں، دیکھ رہا ہوں میں سب کچھ. آپ سب کو کھانا اتنا پسند آیا کہ کہیں تم تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ ہی نہ کر دو. ہنس کر بولا، یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھ سے اتنا اچھا کھانا بن جاتا ہے. میں نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے چھیڑا اور کہا، شہزاد، اپنی یہ خاص ریسپی والی ڈائری نا کسی دن مجھے بھی دے دو، میں بھی اس میں سے دیکھ کر کچھ نہ کچھ ٹرائی کروں گی. میری بات سن کر شہزاد نے بڑے اطمینان سے مسکرا کر سر ہلایا اور بغیر کچھ بولے دوبارہ سے چائے بنانے میں مصروف ہو گیا. تھوڑی ہی دیر بعد مہمان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور ہم سب بھی دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا کر بستر پر گر گئے. سکون کے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ میرے موبائل کی اسکرین چمک اٹھی اور فون بجنے لگا. میں اس وقت اپنے کپڑے تبدیل کرنے کی تیاری کر رہی تھی. فون کی آواز سن کر میرے قدم وہیں رک گئے. میں نے اسکرین پر دیکھا، وہاں کوئی نام نہیں تھا بلکہ ایک انجان نمبر تھا. میرا دل ایک دم سے زور سے دھڑکنے لگا. میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا اور کان سے لگایا تو دوسری طرف وہی مدھم اور شیریں آواز سنائی دی جس نے کچھ گھنٹے پہلے میرے ہوش اڑا دیے تھے. وہ بولا،
آپ مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں اور آج مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو بچے کتنے پسند ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ شخص میرے بہت قریب تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مہمانوں کے درمیان موجود تھا، یا پھر اس نے ہمیں کہیں دیکھ لیا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں غصے سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ آخر یہ سب کیا مذاق ہے؟ لیکن دوسری طرف سے ایک پرسکون جواب آیا کہ بس آپ سے محبت، اور میں آپ کا صرف دیدار چاہتا ہوں۔ اس شخص کی بے باکی نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے غصے میں سے دو چار کھڑی کھڑی سنائی اور تیزی سے فون بند کر دیا۔ میرا بدن خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے نائٹ ڈریس اٹھایا اور جلدی سے واش روم کی جانب بھاگی تاکہ کچھ دیر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی ہو کر خود کو سنبھال سکوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے شاور آن کیا تو مجھے شدت سے محسوس ہوا جیسے دیوار کے پار کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کسی کی نگاہیں میرا جائزہ لے رہی ہیں۔ میں بری طرح گھبرا گئی اور میں نے جلدی سے شاور بند کر دیا۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا سوائے خاموشی کے۔ میں نے تیزی سے کپڑے بدلے اور باہر کمرے میں آ گئی، لیکن میرا کمرہ بالکل خالی تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی اور چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ نہ جانے کون تھا جس کے پاس میرے پل پل کی خبر تھی، جو شاید میری محبت میں مبتلا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر اس کی محبت مجھے کسی سکون کی بجائے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر کے اندر اور باہر آخر کون ہے جو میری پرائیویسی کو اس طرح پامال کر رہا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے کب نیند آئی پتہ بھی نہ چلا، اور اگلی صبح جب میں بستر سے اٹھ کر ناشتے کے ٹیبل پر پہنچی تو بابا اور ماما آپس میں سنجیدہ انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ ماما کہہ رہی تھی کہ ذوالفقار صاحب نے کل باتوں باتوں میں اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ہماری بسمہ کا رشتہ ان کے بیٹے سے کر دیا جائے۔ ماما کی بات سن کر بابا نے انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے، تم جانتی ہو کہ ہم بسمہ کی شادی وہاں نہیں کر سکتے۔ اگر وہ صبا کے لیے رشتہ مانگتے تو بے شک ہاں کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ذوالفقار بہت اچھے انسان ہیں، میں انہیں برسوں سے جانتا ہوں، اور ان کا بیٹا طلحہ بھی ایک بہت ہی قابل اور پڑھا لکھا بچہ ہے، لیکن ہماری بسمہ کی شادی وہاں نہیں ہو سکتی۔ بابا نے تھوڑے کڑک انداز میں یہ بات کہی اور میں پاس کھڑی سن کر بالکل چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ایسی کیا بات ہے؟ اگر بسمہ کی شادی اس لڑکی سے ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ میں شادی کے لیے مری جا رہی ہوں۔ لیکن مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہ آئی تھی کہ بڑی بیٹی کے لیے رشتہ آئے تو کون سے ماں باپ اپنی بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی بیٹی کو پیش کرتے ہیں، بلکہ ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں کہ پہلے بڑی بیٹی رخصت ہو۔ لیکن بابا نے تو نرالی ہی بات کی تھی، جبکہ ماما نے نظریں چرا لی اور کہنے لگی، میں ان سے خود بات کروں گی اور بسمہ کے لیے منع کر کے صبا کے حوالے سے کہوں گی، لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ ہم صبا اور طلحہ کا رشتہ طے کر دیں۔ اور بابا مطمئن سے ہو کر سر ہلا کر وہاں سے باہر نکل گئے، جبکہ میں پریشان اور حیران نظر سے ماما کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ماما سے پوچھ سکتی کہ آخر بابا نے میرے رشتے کے لیے کیوں منع کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ناشتے کا نوالا میرے حلق میں نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے چپکے سے کمرے کی طرف جانے کا ارادہ کیا، لیکن اسی لمحے کچن سے شہزاد باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں گرم چائے کی کیتلی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جسے میں پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور گلاس میں چائے ڈالتے ہوئے بولا، بیوی جی، قسمت کے فیصلے بدلنے سے نہیں بدلتے، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چیر کر نکل گئی۔ کیا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ ہماری پرائیویٹ گفتگو سن رہا تھا؟ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ دوبارہ اپنی نظریں جھکا کر کچن کی طرف چلا گیا۔ صبا فرسٹ ایئر میں تھی اور میں تھرڈ ایئر میں۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی کالج جاتے تھے، مگر وہ ناشتہ نہیں کرتی تھی، اس لیے نہ وہ ناشتے کی ٹیبل پر تھی اور نہ اس کے بارے میں کوئی خبر تھی۔ جب دونوں ہم گھر سے نکلے تو میں نے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی، میں اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتی، ویسے بھی آپ بڑی ہیں، بابا کو پہلے آپ کی شادی کرنی چاہیے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا کہ یہی تو بات ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بابا نے میرے لیے منع کر کے تمہارے لیے بات کرنے کو کیوں کہا؟ کہ ایسا تو نہیں کہ تم اس کو پسند کرتی ہو؟ میری بات سن کر صبا کی آنکھیں پھیل گئی، کہنے لگی، باجی کیا ہو گیا؟ میں کیوں کسی کو پسند کرنے لگی؟ اور ہم نے تو طلحہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ذوالفقار انکل تو گھر آتے ہیں، لیکن طلحہ تو بس ایک دو بار ہی ہم دونوں سے ملا تھا۔
तो फिर मैं चक्कर कैसे पढ़ सकती हूँ ऐसे में? और अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई भी करनी है। आपको तो पता है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अपनी धुन में दोबारा से शुरू हो चुकी थी और मैं खामोशी से सड़क की तरफ देख रही थी, क्योंकि इस उलझन का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। फिर 2 दिन इसी कश्मकश और खामोशी की नज़र हो गए और 2 दिन बाद कॉलेज से वापसी में मैं तलहा अचानक हमारे रास्ते में आ गया और उसने बड़ी सी गाड़ी का शीशा उतार कर हमें इशारा किया कि हम गाड़ी में बैठ जाए। पहले तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि हमें अपने ड्राइवर के साथ ही घर जाना था होता है। मगर तलहा के इसरार पर हम दोनों उसकी गाड़ी में बैठ गए तो हमें सीधा शहर के एक करीबी होटल ले गया, जहां बैठकर उसने बिल्कुल वही सवाल किया जो मेरे जहन को पिछले 2 दिन से खाया जा रहा था। वो बराह रास्त मेरी तरफ देखकर पूछने लगा, क्या आपके बाबा ने आपके लिए इनकार करके सबा का रिश्ता क्यों मांगा है, जबकि मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने बेख्याल अपनी नजरें चुरा ली और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन मेरी बहन सबा बड़ी बेबाकी से कहने लगी, बाजी से क्या पूछते हैं, इन्हें तो खुद ये बात समझ नहीं आ रही कि बाबा ने इनके लिए इनकार क्यों किया। हम दोनों को तो इस फैसले से कोई वजह मालूम ही नहीं है। तला की आंखों में गहरी तशवीश थी। उसने कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और संजीदा लहजे में बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वालिद कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने उनसे आपके बारे में बात की थी तो उनका रद्द-ए-अमल बहुत अजीब था, जैसे वो किसी पुरानी तलखी से डर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई, जबकि सबा तलहा की बातें सुनकर मुतजस्सिस हो गई। मैंने तलहा से कहा, हमें अब देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए। आप जो भी बात है बाबा से पूछिएगा। हम तो इस मामले में बाबा से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते और बाबा वही करेंगे जो हमारे हक में बेहतर होगा। मैं उठ खड़ी हुई तो तलहा भी हमारे पीछे ही चल दिया। फिर उसने हमें वापस हमारे ड्राइवर तक पहुंचाया और हम गाड़ी में बैठकर घर आ गए। घर पहुंचते मैं किचन के करीब से गुजरी तो शहजाद वहां अपनी डायरी खोले खड़ा था। मैंने बगैर देखे उसे साफ कह दिया कि मैं लंच नहीं करूंगी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि मुझे ना तो भूख थी ना प्यास थी। बस यही ख्याल मेरे जहन में तूफान बर्पा किए हुए था कि बाबा मेरी शादी के लिए क्यों मना कर रहे हैं, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो सबा का रिश्ता मांगने को तैयार है, मगर मेरा नाम सुनते ही उनका रवैया बदल जाता है। यूं ही वक्त गुजरता गया और शाम हो गई। फिर शाम के वक्त शहजाद खुद मेरे कमरे में चाय लेकर के आ गया। उसे ट्रे टेबल पर रखी और एक गहरी नजर मुझ पर डाली। फिर बड़ी नरमी से कहने लगा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कोई बात है जो आपको सताई जा रही है? मैंने नफी में सर हिलाया और गुस्से से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ और अपना काम करो। हर वक्त मेरे पीछे ना पड़े रहा करो। मुझे न जाने किस वक्त उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपनी साड़ी बढ़ास उस पर निकाल दी। वो खामोशी से सर झुकाकर वहां से चला गया। मैं अकेली कमरे में बैठी चाय पीने लगी, लेकिन थोड़ी देर में मेरा फोन फिर से बज उठा। मैंने कांपते हाथों से फोन कान से लगाया तो वही मध्यम शीरी आवाज फिर से सुनाई दी, जिसने मेरे औसान खता कर दिए थे। वो बोला, अच्छी लड़कियां यूं गैर मर्दों के साथ होटलों में नहीं जाया करती। अगर आपके बाबा को पता चल गया तो क्या होगा? उसकी बात पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कौन था जो मेरी हर हर हरकत से वाकिफ था? क्या वो घर के अंदर से कहीं छुपा हुआ था, या फिर उसने हमें होटल में जाते कहीं से देख लिया था? मैंने घबरा कर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो शख्स मेरे कमरे की दीवारों के बिल्कुल करीब खड़ा है और मेरी हर सांस की निगरानी कर रहा है। उसकी आवाज में जो धमकी थी वो मुझे अंदर तक हिलाकर राख कर गई। मुझे यकीन हो गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो मेरी जिंदगी का हर लम्हा अपने कंट्रोल में किए हुए है, और मैं उस अनजान साए के रहमो करम पर थी जो न जाने कब मेरे पीछे लगा हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख कर सबको बता दूं, मगर मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने कोई भी गलत कदम उठाया तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने हिम्मत की और सोचा कि कम से कम मैं अपने माँ बाप को तो इस बारे में बता दूं। तला हमसे मिलने के लिए आया था, और इस फोन कॉल के बारे में भी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन्हें बात किसी और तरीके से पता चलती तो किस कदर नाराज होते। ये सोचकर मैं बाबा के कमरे के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन अंदर से आती बाबा की आवाज सुनकर मैं अपनी जगह बिल्कुल ठहर गई। बाबा कह रहे थे कि रशीदा, तुम समझती क्यों नहीं, हम कभी भी बिस्मा की शादी नहीं कर सकते। क्या तुम जानती नहीं हो कि बिस्मा की शादी मुमकिन नहीं है? मैं तुमसे पहले भी 1000 बार कह चुका हूं कि बार बार बिस्मा की शादी का जिक्र मत निकाला करो।
صبا کی شادی کے لیے اگر رشتہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں طلحہ بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن بسمہ اس کے لیے نہیں۔ طلحہ شام کو بھی میرے دفتر آیا تھا، وہ بار بار اصرار کر رہا تھا کہ وہ ہماری شادی بسمہ سے کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بھی دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ بسمہ کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی بار بار یہ بات مت دہراؤ۔ کچھ باتوں کو زبان پہ لانا مناسب نہیں، پر میں تھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میرے پاؤں لڑکھڑا گئے اور پاس رکھے گلدان سے ٹکرا کر گلدان گر کر زور سے ٹوٹا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اندر سے ماما کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کہ کون ہے باہر؟ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگنا ہی بہتر سمجھا اور دوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کر کے میں بستر پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیکن اچانک میرا فون پھر بجا، اور اس بار اس پر کوئی کال نہیں تھی بلکہ ایک میسج کی ٹون تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو اس پر لکھا تھا، آپ روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اپنے آنسو صاف کریں۔ میں نے گھبرا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ میرے ارد گرد کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ باقی کی رات میں نے کروٹیں بدلتے گزار دی۔ وہ کون سا راز تھا جس سے میں بے خبر تھی؟ اور ایسی کیا بات تھی کہ میں دوسری لڑکیوں کی طرح ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکتی تھی؟ اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگلے دن ذوالفقار انکل صبا کا نہ صرف رشتہ لے کر آئے بلکہ رسم کے لیے دوپٹہ، مٹھائی اور تحائف بھی لائے۔ میرے سامنے میری چھوٹی بہن کا رشتہ پکا ہو گیا، اور وہ طلحہ کے برابر میں بیٹھی تھی، اور اسی طرح گھر والوں نے اس کے سر پر دوپٹہ پہناتے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی بھی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے ایک نظر اپنے بابا کو دیکھا جو بے انتہا خوش تھے، جبکہ میری ماما تھوڑی چپ چپ سی تھی۔ صبا نے شروع میں کافی شور مچانے کی کوشش کی، لیکن بابا نے اپنی نظروں سے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ جبکہ طلحہ بھی چوری چھپے بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں اس کی پہلی پسند تھی، جبکہ میری انکار کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کا رشتہ صبا کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ اس محفل میں ہر کوئی خوش تھا، لیکن میرے دل میں ایک بوجھ سا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ جب رسم ختم ہوئی اور سب مہمان چلے گئے تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں کھڑکی کے باہر پھر وہی اندھیرا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور صبا اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی، اور میرے پاس آ کر وہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، باجی، مجھے یہ رشتہ نہیں چاہیے۔ میں نہیں جانتی کہ طلحہ کے ساتھ شادی کس سے کیوں طے ہو گئی ہے، اور بابا کیوں آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، صبا، سب کچھ طے ہو گیا، ہمیں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم خوشی خوشی اپنے رشتے پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ طلحہ ایک اچھا انسان ہے۔ صبا کچھ دیر آنسو بہا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں ایک بار پھر یہی سوچتی رہ گئی کہ میرے اپنے بابا میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں۔ اگلے دن کالج میں جب میری دوستوں کو پتا چلا کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ پکا ہو گیا تو سب بہت حیران ہوئی، اور پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ رشتہ میرے لیے آیا تھا مگر بابا نے صبا کا طے کر دیا، تو میری دوستوں کو یہی لگا کہ مجھے یقیناً کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو سکتی، اور یہ سن کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس دن میں واپس گھر پہنچی تو میرا حال برا ہو رہا تھا۔ میں سیدھے کچن میں گئی اور میں نے شہزاد سے کہا کہ پہلے میرے لیے شربت بنا دو۔ کچن میں ڈائننگ ٹیبل اور 2 چیئرز پڑی ہوئی تھی، میں وہیں ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ شہزاد نے جلدی سے لیمن نچوڑ کر شربت بنایا اور میرے آگے رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کل آپ بہت پریشان رہتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ کل بھی میں نے دیکھا تھا کہ صبا کی رسم کے وقت آپ کس قدر پریشان تھی۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم گڑبڑا گئی۔ پھر میں نے غصے سے کہا، شہزاد، تم بار بار عجیب و غریب باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں کیوں پریشان ہوں گی؟ میں خوش تھی کہ میری بہن کی اتنی اچھی جگہ رسم ہو گئی۔ شہزاد نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں بی بی جی کہ جب بڑی بہن کے ہوتے چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو جائے تو بڑی بہن کو کیسا لگتا ہے۔ یقیناً آپ کو بھی بہت برا لگا ہوگا، لیکن اس میں آپ کی بھلائی ہوگی نا۔ شہزاد کی بات پر میں نے سر جھکا کر شربت پینے لگی، کیونکہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سارے سلسلے میں میری آخر کیا بلائی تھی، یہ تو مجھے بابا ہی بتا سکتے تھے، لیکن شاید انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہی نہیں تھا کہ مجھے سچ بتا سکے۔ پھر میں شربت کا گلاس وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔
दोपहर का वक्त था, बाबा दफ्तर गए हुए थे और मामा अपनी सहेलियों में कहीं मिठाई बांटने गई थी, क्योंकि रिश्ता तय होने की खुशी में उन्हें सबको बताना था। सबा अपने कमरे में थी और मैं अपने कमरे में खामोशी से लेटी हुई थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था और ये तन्हाई मुझे खौफजदा कर रही थी। एक तरफ बाबा के फैसले ने मुझे परेशान कर रखा था, तो दूसरी तरफ वो रॉन्ग नंबर जो पिछले कई महीनों से मुस्तकिल मुझे तंग कर रही थी। और मैं अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी कि अचानक सबा के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई। वो बुरी तरह से शोर मचा रही थी। मैं जैसे ही अपने कमरे से निकलकर तेजी से उसके कमरे की तरफ भागी तो मैंने देखा कि वो किचन में थोड़े फासले पर खड़ी थी और उसका दुपट्टा सर से उतरा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बुरी तरह रोते शोर मचा रही थी। मैंने जैसे ही आगे बढ़कर कांपती आवाज में पूछा कि क्या हुआ, तो उसने रोते हुए शहजाद की तरफ इशारा के कहने लगी कि मेरी इज्जत पर हमलावर होने वाला था। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचाया है। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने एक नजर शहजाद की तरफ डाली, जो वहीं किचन के दरवाजे पर बिल्कुल साकित और हक्का बक्का खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी, जिसे उसे खुद यकीन ना आ रहा हो कि क्या हुआ है। सबा की हालत बहुत खराब थी। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसे गले लगाया और उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करते कोशिश की, जबकि मेरा जिस्म सर्द पड़ चुका था। घर के उस पुरसुकून माहौल में ये आखिर क्या हंगामा हो गया था। मैंने गुस्से और खौफ से शहजाद की तरफ देखा, जिसने अभी तक अपनी नजरें झुका रखी थी, और वो एक लफ्ज नहीं बोल रहा था। वो शहजाद जो हमेशा एक नेक और शरीफ बावर्ची के रूप में हमारे सामने आता था, क्या वाकई वो इतना गिर सकता था? मुझे सबा पर भरोसा था, लेकिन शहजाद की उस पुरसुकून और खामोश शख्सियत में ये दरिंदगी कहाँ से आ गई, मेरी समझ से बाहर था। मैंने शहजाद को कड़ी नजरों से घूरते हुए पूछा कि शहजाद, क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ खामोशी से खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक ऐसी वीरानी थी, जैसे वो अपने ऊपर लगाने के इस इल्जाम को पहले से जानता हो। घर में शोर सुनकर मुलाजमा की आवाजें भी आने लगी। ऐसा लग रहा था कि इस घर की खुशियां एक लम्हे में मिट्टी में मिल गई हों। मैंने सबक को सहारा दिया और उसे कमरे में ले जाने लगी। इतने में मामा पापा एक साथ घर आए। सबा की हालत देखकर वो भी इंतहाई परेशान हुए, और फिर जब उन्हें सारी बात चला पता चली तो मेरे बाबा ने उसी वक्त शहजाद को धक्के देकर घर से निकाल दिया। बाबा का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा दे, लेकिन इसमें बदनामी अपनी होती, इसलिए बाबा ने सिर्फ उसे घर से निकालने पर इक्तफा किया। शहजाद को किच इस तरह घर से निकाला गया कि वो अपना सामान भी ना ले सका था, और सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ चला गया। मामा और बाबा सबा को लेकर अपने कमरे में चले गए ताकि उसे पुरसुकून कर सके। जबकि मैं पानी लेने किचन में गई तो मेरी नजर उस लाल डायरी पर पड़ी जो शहजाद वहीं काउंटर पर छोड़ गया था। मैंने बेध्यानी में वो डायरी उठाई और अपने पास संभाल कर रख ली, और पानी का गिलास लेकर सबा को दिया। सबा वहीं मम्मा और बाबा के पास ही रुक गई थी, जबकि मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब आखिर हो क्या गया है। शहजाद तो इतना सीधा साधा और सुलझा हुआ इंसान नजर आता था, फिर उसने ये सब कैसे कर दिया? ये सोचते मैंने उसकी डायरी खोली तो एक एक सफ़ा पढ़ती चली गई, और फिर एक सफ़े पर आकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं दीवाना वार अपने कमरे से बाहर निकली और पूरे घर में उसे तलाश करने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं था। मैंने उसका सामान ढूंढा, लेकिन मुझे उसके कपड़े कमरे में से कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ साफ था, जैसे वो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। मैं दौड़ती हुई बाबा के कमरे में गई और शिद्दत जज्बात से कांपती आवाज में बाबा से पूछा कि बाबा, आखिर शहजाद कौन था? सच बताएं मुझे बाबा। बाबा ने मेरी तरफ देखा और हैरान होते कहने लगे, बेटा, मैं खुद भी उसे ज्यादा नहीं जानता था, बस वो मेरे एक होटल के बाहर मुझे मिला था। उसने बताया था कि उसकी नौकरी चली गई और वो बहुत अच्छा खाना बनाना जानता है, और उसे फौरन नौकरी की जरूरत थी, तो मैं उसे तरस खाकर अपने साथ ले आया था, क्योंकि तुम्हारी माँ को खाना बनाने का शौक भी नहीं था और हमें खाने को कुछ अच्छी बवर्चन नहीं मिली थी। मगर मुझे क्या पता था कि हमारी इज्जत पर हाथ डालने के बारे में वो सोचेगा। ये सब कहते बाबा की आवाज में एक अजीब सी खफकी थी। मैंने नफी में सर लिया और कहा, नहीं बाबा, असल बात इतनी सादा नहीं है जितनी आप बता रहे हैं, बल्कि हकीकत बहुत भयानक है। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने कांपते हाथों से वो लाल डायरी बाबा की तरफ बढ़ा दी, और जब वो डायरी के आखिरी सफात पर पहुंचे तो उनकी अपने ही होश उड़ गए।
ان کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ دبی ہوئی اور لڑتی آواز میں کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزاد اسفند کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں وہیں زمین پر بیٹھ کر دہاڑے مار کر رونے لگی۔ بابا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے کیوں میری زندگی اس شخص کے حوالے کر دی؟ بابا روتے ہوئے کہنے لگے، کاش شہزاد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسفند ہے، تم اسے فوراً گلے سے لگا لیتا۔ میں نے تمہیں تب بھی تلاش کروایا تھا، مگر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور اب جب وہ ملا تو شہزاد بن کر ملا۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں وہیں بیٹھ کر روتی جا رہی تھی۔ میری تو پوری زندگی جیسے ختم ہو گئی۔ دراصل اس ڈائری کے آخری صفحے پر بچپن کی وہ تصویر تھی جس میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اور میرے برابر میں اسفند بیٹھا تھا، بابا کے جگری دوست کا بیٹا، اور وہ ہمارے نکاح کی تصویر تھی۔ بابا نے کم عمری میں ہی میرا نکاح اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا تھا، تاکہ ان کی دوستی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرے ذہن سے یہ بات مٹ چکی تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ بچپن میں ایسا بھی کچھ ہوا تھا، لیکن یہ تصویر اسفند کی ڈائری میں تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے وہ پرانی باتیں یاد آ گئی تھی۔ مگر میں یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ اسفند شہزاد بن کر ہمارے گھر میں کیوں رہ رہا تھا۔ اب تو وہ جا چکا تھا۔ بابا نے صبا کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تمہارے ساتھ واقعی کچھ غلط ہوا ہے؟ کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اسفند کبھی ایسا کر سکتا ہے، اور جب مجھے شہزاد پر بھی شک نہیں تھا، لیکن ایک پل کے لیے میں نے مان لیا تھا کہ شہزاد بہک گیا۔ لیکن اسفند میرے دوست کا بیٹا ہے، وہ ایک طرح سے میرا ہی خون ہے، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ بابا نے جب سخت لہجے میں صبا سے پوچھا، وہ گڑبڑا گئی۔ اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ شہزاد اسفند ہوگا اور میرا شوہر ہوگا، اس لیے وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، میں طلحہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ نے زبردستی میرا رشتہ طلحہ کے ساتھ کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں شہزاد پر الزام لگاؤں گی اور یہ کہوں گی کہ میری عزت خراب ہو گئی، اور جب یہ بات طلحہ کو پتہ چلے گی تو وہ خود ہی رشتہ ختم کر دیں گے۔ میں نے طلحہ کو میسج کر کے بات بتا بھی دی تھی کہ گھر کے ملازم نے میری عزت برباد کی ہے۔ بابا یہ سن کر حیران رہ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ انتہائی غصے میں آ گئے، کیونکہ صبا نے خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر لی تھی، اور میری زندگی تو پہلے ہی بابا کے ایک فیصلے کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی۔ بابا دیوانہ وار میرے ساتھ گھر سے نکلے اور ہم اسفند کی تلاش کرنے لگے۔ یہاں وہاں ڈھونڈنے کے بعد وہ ہمیں ہماری سوسائٹی کے گیٹ کے باہر مل گیا، اور پیدل ہی باہر کی طرف جا رہا تھا۔ بابا نے فوراً اسے روکا اور سینے سے لگا لیا اور رونے لگے۔ اسفند کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور ایک تلک مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ میں تو بس اپنے عقل و حق واپس لینے آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، پھر خود بسمہ کو کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی بات اسے بتاؤں گا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بسمہ کو تو بچپن کے نکاح کا معلوم ہی نہیں تھا، میں اس کے دل میں جگہ کیسے بنا سکتا تھا؟ وہ تو یہ تک بھول چکی تھی کہ بچپن میں اس کا کبھی کوئی نکاح بھی ہوا ہے۔ اس لیے میں خاموشی سے گھر میں رہنے لگا اور کوشش کرنے لگا کہ بسمہ کے دل میں اپنی جگہ بناؤں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ صبا مجھ پر ایسے الزام لگائے گی۔ وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے تھے، اس کے بعد اس کے پھپھو سے لے گئی تھی، پھر اس نے ساری زندگی پردیس میں گزاری اور وہیں ایک شیخ کے گھر میں نوکری بھی کرنے لگا، تبھی اسے اتنا اچھا کھانا بنانا آ گیا تھا، اور پھر وہ واپس وطن آیا تاکہ ہمیں تلاش کر سکے اور اب مجھے رخصت کروا کر لے جا سکے۔ لیکن میں اسے نہ ملی تو ایک ہوٹل میں نوکری کرنے لگا، اور پھر سے ہوٹل کے باہر اس نے بابا کو دیکھا، خود کو بے روزگار ظاہر کر دیا، اور پھر ہمارے گھر آ گیا۔ وہ صحیح وقت کے انتظار میں تھا کہ جب وہ میرا دل جیت لیتا تو مجھے بتاتا کہ وہ میرا شوہر ہے، لیکن اس سے پہلے ہی صبا کی حرکتوں کی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ بابا نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اور اسفند کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ سب کچھ کہہ رہا تھا اور میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میری زندگی کے الجھے ہوئے تانے بانے اب سلجھ چکے تھے۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ پرسرار کال وہی کرتا تھا تاکہ وہ مجھ سے جڑا رہے اور میری خبر رکھے۔ اسفند اب اصل حقیقت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں پرانا کوئی خواب اب تعبیر پا رہا ہو۔ لیکن ابھی بھی ایک بڑا امتحان باقی تھا کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکالیں گے خود کو، کیونکہ صبا کے لگائے گئے جھوٹے الزام نے سب کو بدنام کر دیا تھا۔
اور اب طلحہ اور اس کے گھر والے بھی اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھنے والے تھے۔ بابا نے اسفند کو گھر میں واپس چلنے کو کہا، مگر اسفند نے نفی میں سر ہلایا اور بولا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، جو عزت داؤ پر لگی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ میں نے اسفند کا ہاتھ تھام لیا اور بابا سے کہا کہ اب اسے میں گھر میں واپس جانا ہی ہوگا، کیونکہ سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے اور میں اسفند کے ساتھ ہوں۔ بابا نے بھرائی ہوئی آواز میں مجھے اجازت دی اور ہم اس گھر کی طرف دوبارہ چل پڑے جہاں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ اب ہمیں اس جھوٹے الزام کا سامنا کرنا تھا جو صبا نے اپنی ضد میں لگایا تھا، اور اسفند کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی تاکہ ہم دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ ہم گھر پہنچے تو پیچھے ہی طلحہ اور اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ طلحہ اسفند کی جان لینا چاہتا تھا، لیکن بابا نے درمیان میں آ کر ساری بات بتا دی، جسے سن کر طلحہ پیچھے ہٹ گیا اور ذوالفقار انکل بھی پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ صبا سے پوچھا کہ کیا وہ رشتہ چاہتی ہے، لیکن صبا نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ ذوالفقار انکل کہنے لگے کہ ایسے رشتے زور زبردستی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، اور پھر انہوں نے خود ہی منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور طلحہ اور اس کے گھر والے واپس چلے گئے، جبکہ بابا نے میری اور اسفند کی دھوم دھام سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسفند اس وقت بہت زیادہ امیر تو نہیں تھا، لیکن وہ باہر سے پڑھ لکھ کر آیا تھا۔ اسے جلدی یہاں ایک اچھے ہوٹل میں شیف کی نوکری مل گئی۔ اس نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا اور پھر میں رخصت ہو کر اس کے پاس چلی گئی۔ شادی کی رات جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو میرا گھونگھٹ اٹھاتے وہ اسی مدھم لہجے میں مجھ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم کھلے ہوئے بالوں میں بہت خوبصورت اور حسین لگتی ہو۔ اور میں ایک بار پھر اس کے منہ سے وہ ساری تعریفیں سن کر پھول کر مسکراتی تھی، اور اس بات دل میں کوئی شبہ اور خوف نہیں تھا، بلکہ اپنے کے ہونے کا احساس تھا۔ مجھے وہ گمشدہ محبت مل گئی تھی جس کی مجھے خبر تک نہیں تھی۔ اسفند کی وہ لال ڈاری اب ہمارے گھر کے ایک کونے میں رکھی تھی، لیکن اس کے اندر کے صفحات اب رازوں سے نہیں بلکہ ہماری آنے والی زندگی کے خوبصورت اور خوابوں سے بڑھنے والے تھے۔ میں نے اسفند کی طرف دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کبھی کبھی ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں سے واپسی کے راستے بند معلوم ہوتے ہیں، مگر محبت کا راستہ ہمیشہ ہمارے اصل تک پہنچا دیتا ہے ہمیں۔ سب ابھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اور بابا بھی اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کر ہم سے معافی مانگ لی تھی، اور اب ہمارے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں تھا، صرف سچائی کا سکون تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا تھا، اور اس باب کا ہر حرف اسفند کی محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ باورچی جو کبھی ہماری نظروں میں صرف ایک ملازم تھا، آج میری زندگی کا محور بن چکا تھا، اور میں اس محبت کے سائے میں خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ ہماری یہ چھوٹی سی دنیا اب خوشیوں کا گہوارہ بن چکی تھی، اور اسفند کے ہاتھ کے بنے کھانوں کے ذائقے اب پہلے سے بھی زیادہ مٹھاس اور اپنائیت سے بڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ پکوان میرے لیے نہیں بلکہ اپنی شریک حیات کے لیے بنا رہا تھا، جس کے ساتھ اس نے بچپن میں ہی زندگی کا وعدہ کیا تھا، اور جسے پانے کے لیے اس نے نہ صرف پردیس کے دکھ کاٹے تھے بلکہ اپنی شناخت چھپا کر میرے گھر کی دہلیز تک کا سفر طے کیا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ ہماری محبت کی یہ کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ اس میں صرف وفا کے رنگ تھے۔